السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون الساححون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، سبحان اللہ۔ آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سعادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، سبحان دین اللہ، است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ الا است حسین۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ آج شب عاشور ہے اور ہماری یہ محفل 9ویں محفل ہے اس سال کی 2020 اور 1442 کی۔ اللہ کی توفیق سے اس محفل کا انعقاد ہوا اور ہماری محفل میں روزانہ شہر مالیگاؤں کے عوام سے لے کر
امائے دین تک اور ساتھ ہی ساتھ علماء، مفتیان کرام، حفاظ، ائمہ آتے رہیں، اور آج ہماری محفل میں بریلی شریف سے حضور سیدی مفتی اعظمین رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے مرید حضرت ایوب بابا نوری مدظ اللہ العالی بھی ہماری محفل کی زینت ہے، اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت، سلامتی، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج شب عاشور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضور سیدی مرشدی امام سلسلہ برکاتیہ سید شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس سراپا قدس بھی ہے۔ اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کل کی گفتگو اگر آپ کی سماعتوں کے اندر محفوظ ہوگی تو کل کی گفتگو میں امام علی مقام مکۃ المکرمہ سے کربلا شریف تک پہنچے، اور کربلا پہنچنے کے بعد جنگ کا آغاز بھی ہوا، آپ نے اس کو سماعت کیا، اور 2-3 شہادتیں بھی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ کل پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت پڑھی گئی، حضرت وہاب کی شہادت پڑھی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ہلال، یہ حضرت وہاب اور حضرت ہلال یہ دونوں چند دنوں کے دولہ تھے۔ حضرت وہاب تو صرف 17 دن ہوئے تھے، اور حضرت ہلال کو بھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اور اب جو ہے اس مبارک رات میں جب کہ دعائیں مقبول ہوتی ہے، یہ مقبولیت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، بڑی عظیم شب ہے۔ اب ہم جو داستان کربلا ہے، جو خون سے لکھی گئی ہے، بلکہ ایسی تاریخ ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کر لیا ہے، ان شہادتوں کو آپ سنیں، اور سننے کے بعد جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ میری آواز جہاں تک اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں پہنچا رہا ہے، ان سب سے میری گزارش ہے کہ ہر شہادت پر اتنا سوچنا کہ دین کی خاطر اور دین کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ جو روزانہ 5 وقت ہم مسجدوں سے اذان سنتے ہیں، تو یہ اذان کو باقی رکھنے کے لیے، نماز کو باقی رکھنے کے لیے، قرآن کو باقی رکھنے کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں۔ اب میدان کربلا میں چلتے ہیں، اور تصورات کی دنیا میں یہاں سے ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ حضور مفتی اعظم نے نعت کے پیرائے میں کہا تھا، لیکن اس کو ہم منقبت کے پیرائے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ آئیے تصورات کی دنیا میں اب وہیں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، امام عرش مقام اپنے اعوان و انصار کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ عمیر کلبی کی شہادت ہو گئی، جناب وہاب کی شہادت ہو گئی، حضرت ہلال کی شہادت ہو گئی۔ اگرچہ مورخین نے شہادت کے متعلق کسی کی شہادت پہلے اور کسی کی شہادت بعد میں لکھی ہے، لیکن چونکہ بیان کے درمیان تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے ذوق کے مطابق شہادتوں کو الگ ترتیب پڑھتے ہیں۔ حالانکہ شہادت سب کی الگ الگ ہوئی، اگر اس کو اس ترتیب سے پڑھا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن سارے مورخین اس بات پر متفق ہے کہ سب سے آخر میں جو شہادت ہوئی ہے وہ 3 شہادتیں ہیں، ایک تو غازی عباس کی، ایک تو حضرت مولا علی اکبر کی، اور ایک تو امام حسین کی۔ اور حضرت علی اکبر اور امام حسین کی شہادت کے درمیان
इमाम अली असगर की शहादत हुई है। ये शहादतें अलग तरतीब है, बाकी हर शहादत के अंदर जो है वो अलग अलग तरतीब मौरखीन ने बयान किया है। थोड़ी सी वजाहत इसलिए कर दी ताकि हो सकता है कोई तारीख की किताब पढ़े और उसमें कोई शहादत पहले पढ़े कोई बाद में पढ़े तो सोचे हमने तो ऐसे सुना है, ये भी बात आ सकती है। तो इसलिए शहादत की तरतीब मौरखीन के नज़दीक अलग है, बयान के दरमियान अलग है। अब शहादतें हो रही है, जनाब हुर जो है, हुर आए और हुर के साथ साथ जनाब हुर के भाई भी आए। काफिले हुसैनी में एक तनहा हुर नहीं आए थे, उस तरफ से जनाब हुर भी आए थे, हुर के भाई भी आए थे, हुर के भतीजे भी आए थे। इतने लोग जो है वो पलटे। इमाम अली मकाम बार बार जो ये कहते थे कि लोगों इस शरीर का, इस फासिक व फाजिर का साथ छोड़ दो और अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए इस तरफ आ जाओ, तो चंद लोगों को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। लेकिन मशहूर हज़रत हुर का वाक़या है। अब बयान किया जाता है कि जनाबे हुर रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त मैदान में गए और लड़ते लड़ते, आप बड़े ताकतवर थे, बड़े अजीम थे, 1000 के बराबर, 1000 सिपाह के बराबर आपकी ताकत को जो है वो शुमार किया जाता था। हजरत हुर ने जब उनसे जो है वो मुकाबला किया तो फिर चारों तरफ से जनाबे हुर को उन्होंने घेर लिया और हजरत हुर जो है जब जमीन पर आए तो इमाम अली मकाम को उन्होंने मदद के लिए पुकारा। जब इमाम अली मकाम तशरीफ ले गए तो क्या देखा, वहां जाने के बाद इमाम अली मकाम ने कि हुर जमीन पर हैं और जो है वो जख्मी है हजरत हुर, तो इमाम पहुंचे और उनके सर को अपनी गोद में लिया। ये देखिए मुकद्दर की बात है, उनके सर को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद अपना हाथ उनके चेहरे पर फेरा। तो जैसे इमाम ने अपना हाथ उनके चेहरे पर फेरा तो हुर ने आंखें खोल दी और हुर आंखें खोलने के बाद जो है जब इमाम को देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमाम फरमाते हैं हुर क्या चाहता है? हुर ने कहा इमाम एक बार सिर्फ कह दे, दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि आप हुर से राजी है कि नाराज हैं। तो इमाम ने फरमाया तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखने में खता और गलती नहीं की है, तू हुर है हुर, तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी जहन्नम से आजाद है। मैं भी तुझसे राजी हूं और मेरे नाना भी तुझसे राजी हैं। कहते हैं कि एक एक करके इमाम के आवान व अंसार जितने थे सबकी शहादतें होती रही। हजरत ज़हीर की भी शहादत हुई, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की शहादत हुई। इनको हबीब इब्ने मज़हर भी लिखा गया है तारीख के अंदर। तो इनकी शहादत भी जब जनाब ये सहाबी रसूल थे, जैसा कि कल आपने समाअत किया, जब इनकी शहादत हुई तो इमाम ने इनकी शहादत पर एक तारीखी जुमला फरमाया। इमाम फरमाते हैं हबीब तू हबीब हुसैन है। हबीब तू हबीब हुसैन है और फरमाया तेरे जाने से मेरा एक बाजू कट गया। ये हजरत हबीब की खुसूसियत है। अल्लाह कभी आपको करबला नसीब करे और आप करबला शरीफ जाएं, हम सब जाएं, तो उस वक्त आप देखेंगे कि सारे शहीदों की मज़ार एक साथ है और जो वो हजरत हबीब का मज़ार अभी भी जो वो अलग से है। तो आप वहां हाजिरी देंगे तो आपको ये मंजर याद आएगा कि हजरत हबीब की कुर्बानी क्या है। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने बड़ी कुर्बानियां दी है। ये सहाबी रसूल हैं रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। इससे पता चलता है कि करबला में सहाबा भी थे। इमाम हुसैन खुद भी सहाबी हैं और एक तहकीक के मुताबिक कि करबला में इमाम हुसैन के अलावा 7 या 9 सहाबी रसूल मौजूद थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर क्या हुआ? अब सारे आवान व अंसार एक एक करके शहीद होते चले गए। अब सबकी शहादत के बाद बारी आती है हाशमी नौजवानों की, बारी आती है बीबी ज़हरा के बाग के फूलों की, बारी आती है अलवी गुलिस्तान के जो वो फूलों की। और फिर जब तक कि ये आवान व अंसार मौजूद रहे, हयात रहे, इन्होंने कभी भी खानदान नबूवत के किसी फर्द को मैदान में जाने की कसदन इजाजत नहीं दी। अब होता यह है कि जब सब शहीद हो जाते हैं, इमाम अली मकाम एक एक अंसार की, एक एक मददगार की लाश को उठा उठा कर लाते हैं और ला करके जब वो खैमे में रखते हैं। ऐसे में अब हजरत सैयदना मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह ताला के बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील जो है इजाजत तलब करते हैं, चचा जान आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं मैदान में जाऊं।
इमाम ने उनको देखा और देखने के बाद फरमाया, मेरे भतीजे, मेरे लख्ते जिगर, तेरे बाबा का और तेरे भाइयों का गम ही मेरे दिल को छलनी किए जाता है और उनकी शहादत तुम्हारे लिए काफी है। एक काम करो कि तुम अपनी माँ को साथ में लेकर जो है वो करबला के मैदान से चले जाओ, मैं तुम पर कोई मुआखजा नहीं करूंगा, कोई एतराज नहीं करूंगा, मुस्लिम की शहादत तुम्हारे लिए काफी है। उन्होंने कहा, चचा ये कैसे हो सकता है कि हम इन हालात में आपको छोड़कर चले जाएं? हम सब भाई आपके कदमों पे अपने आप को कुर्बान कर देंगे ताकि दादी ज़हरा पाक की बारगाह में मेरी माँ, मेरा बाप सुरखरू हो जाए। और फिर उसके बाद इजाजत लेकर अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील वो भी मैदान में गए, उनके भाई थे वो भी मैदान में गए, एक एक करके ये सब शहीद हो गए। हजरत अकील के बेटे, अकील इब्ने अबू तालिब के बेटे यानी मुस्लिम बिन अकील के भाई, ये लोग भी मैदान में गए। तकरीबन उनकी तादाद 4 थी, यानी इमाम मुस्लिम को मिलाकर हजरत अकील के 5 बेटे इमाम अली मकाम के कदमों पर कुर्बान हुए और शहीद हुए। उसके बाद हजरत सैयदना मौलाए कायनात के मजीद और 4 बेटे वो भी मैदान करबला में जनाब अब्बास के अलावा थे, वो भी शहीद हुए। जैसे हजरत अब्दुल्ला अल अकबर इब्ने अली, ये भी इमाम अली पाक अली मुर्तज़ा के शहजादे, ये भी शहीद हुए। इसी तरीके से जनाब औन इब्ने अली ये भी शहीद हुए। इसी तरीके से अबू बकर इब्ने अली, उमर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, हालांकि इनमें से अबू बकर इब्ने अली या उमर इब्ने अली के बारे में मौरखीन कहते हैं कि वो करबला के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन 5 बेटे इमाम हुसैन के अलावा मौला अली के इमाम हुसैन से पहले जो है वो मैदान करबला के अंदर शहीद हुए। उसके बाद इमाम हसन के बेटों की बारी आती है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला के बेटों में हजरत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन वो भी मैदान में गए और शहीद हुए। एक एक की शहादत पढ़ी जा सकती है, लेकिन अब वक्त इस बात की गुंजाइश नहीं देता, इसलिए कि आज का दिन है और आज 2 महफिलें होना है, 11 महफिलें होनी थी, आज 2 महफिलें होना है। बयान की महफिल के इख्तिताम के बाद चूंकि शब आशूर है, आज फौरी तौर पर नात और मनकबत की महफिल शुरू हो जाएगी और फिर कल जो है वो माबाद करबला हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिक्र करेंगे। ये उम्मीद थी कि 10 दिन की महफिल हो रही है तो शहादतें तफसील से पढ़ने को मिलेगी, लेकिन फिर वही अल्लाह की जो मर्जी है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन, ये इमाम हसन के बेटे हैं। मैं नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि किसके कितने बेटे जो है वो मैदान करबला के अंदर शहीद हुए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन ये गए, ये बहुत ताकतवर थे और बड़े जो वो बहादुर थे। इन्होंने यजीदियों के छिक्के छुड़ा दिए और तकरीबन मौरखीन ने लिखा है कि 520 यजीदियों को इन्होंने अकेले कत्ल किया। अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन इतने बहादुर थे ये। फिर इसी तरह इनके भाई हजरत अहमद बिन इमाम हसन, उनका नाम मोहम्मद अहमद है, इब्ने इमाम हसन, ये भी मैदान करबला में शहीद हुए। और फिर उसके बाद इमाम हसन के तीसरे बेटे हजरत सैयदना इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत इमाम कासिम इमाम हुसैन के बड़े चहीते थे, इमाम हसन के बड़े चहीते थे और इमाम हुसैन के बड़े चहीते थे। बहुत खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे। अभी जिक्र आता है इनके बारे में, मौरखीन ने लिखा है कि इमाम हुसैन की जो छोटी शहजादी थी सैयदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जैसा कि आपने सुना कि बाज मौरखीन ने उनका नाम सुकैना भी लिखा है, बिलखुसूस हमारे बाज उलमा अहले सुन्नत ने माजी करीब के उन्होंने सुकैना लिखा है, लेकिन अवाम में उनका नाम मशहूर सकीना है। जैसे कि असल तलफ़ुज़ जो वो ज़लीखा है, लेकिन अवाम में मशहूर ज़ुलेखा है। इस तरीके से नाम का मामला है। तो जनाब सकीना ये छोटी साहबजादी थी, शहजादी थी इमाम हुसैन की, और इनकी निस्बत इमाम कासिम के साथ तय हो चुकी थी। अलबत्ता निस्बत तय होने पर अक्सर मौरखीन का इत्तेफाक है, लेकिन ये जो बात लोगों के दरमियान मशहूर है कि माज़अल्लाह करबला के अंदर इनकी शादी हुई, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। ये जो वो इससे हमारे अक्सर अहले सुन्नत के मौरखीन ने इख्तिलाफ किया है। तो इमाम कासिम की निस्बत इमाम हज़रत सैयदा सकीना के साथ तय थी। अब जब अपने भाई को जो है वो शहीद होते हुए देखा
چچا شہید ہو گئے، وہ سب ایک کے بعد ایک جانثاری کرنے لگے، تو جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا چچا اب میں بھی میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت قاسم کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور اس کے بعد فرمایا ایک ایک جاتا ہے کوئی واپس نہیں آتا، میرے بھائی کی نشانی ہو اور میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں۔ دیکھیے یہ قدرت کا نظام قدرت ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، آپ توجہ کریں، دھیان دیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے امام حسین شہید ہو جاتے، بعد میں سب شہید ہوتے، لیکن امتحان کتنا کڑا ہے، امتحان کتنا سخت ہے قدرت کی طرف سے کہ نگاہوں کے سامنے سب لگتے جگر چہیتے لاڈلے سب کٹ رہے ہیں، اور امام کو آخری میں شہادت کا جام پلایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے اپناتے ہیں، جسے اپنا بناتے ہیں، جسے قرب کی دولت عطا کرتے ہیں، اس سے امتحان کتنا بڑا لیتے ہیں، اسے کیسے آزماتے ہیں۔ یہ مرتبے بستر پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے نرم گدوں پہ نہیں ملتے، یہ مرتبے جو ہے وہ لذیذ کھانوں کے دسترخوان پر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو کربلا کے ریگزاروں پر ملتے ہیں، یہ مرتبے تو آزمائش امتحان گاؤں میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں امام قاسم آتے، کہتے ہیں چچا اجازت۔ امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، میں کیسے اجازت دے دوں؟ نہیں، میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم، وہ تیرے 3 بھائی تو شہید ہو چکے، حسن مسنہ چھوٹا، اس کا مستقبل کس نے دیکھا؟ امام نے فرمایا نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ مشہور روایت ہے، امام قاسم نے بڑی منت کی، اور منت کرنے کے بعد کہا کہ چچا جانے تو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ امام قاسم پلٹے سیدہ زینب سے، چونکہ مردوں کے خیمے الگ تھے اور عورتوں کے خیمے الگ تھے، اور عورتوں میں بھی بہت سو کے خیمے الگ الگ تھے۔ آپ کربلا شریف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ان خیموں کے نشانات موجود ہیں۔ امام قاسم سیدہ زینب کے خیمے میں گئے، پھپھی کے خیمے میں، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد خاندان میں جس عورت کو اور ان کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا، وہ سیدہ زینب کی ذات تھی۔ یعنی یہ ایک ایسی خاتون تھی گویا کہ یہ مرکز تھی ان کا، اور اپنی بات منوانے کے لیے سب اسی طرف کا رخ کرتے تھے۔ سیدہ زینب کے پاس گئے اور روتے ہوئے کہا پھوپھی آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ جملے دیکھیں، آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی، کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے پھوپھی امی میرے بابا امام حسن تو سن 50 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر ضد پوری کی جاتی تھی، ہر مانگ پوری کی جاتی تھی، ہر سوال پورا کیا جاتا تھا، چچا سے کبھی نہ نہیں سنا، لیکن آج داغ یتیمی کا احساس ہو گیا۔ آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں، چچا نے منع کر دیا۔ سیدہ زینب رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے۔ ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا۔ جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تعویذ کی شکل میں ایک چٹھی بندھی ہوئی ہے۔ آپ اچانک 10 سال پیچھے چلے گئے، ماضی کے گویا کے جھروکے میں جھانکنے لگے، اور وہ کیفیت، وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جدی والے السلام کی کو قے ہو رہی ہے، اور آنتیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، چہرہ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے۔ ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا، اور لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا زندگی میں
آج کے بعد جب سب سے زیادہ مصیبت کا دن آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا. امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو، سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان 10 سالوں میں کبھی مصیبت سے گزرنے نہیں دیا، کبھی تکلیف آنے نہیں دی. سوچے تو صحیح وہ کیسا چچا تھا، کیسے حقوق نبھائے کہ کبھی بھتیجوں کو احساس نہیں ہوا کہ بابا شہید ہو گئے. امام قاسم نے کہا پھوپھی میرے بابا کی وصیت یاد آئی. بابا نے کہا تھا بیٹے جب زندگی میں بڑا مشکل اور مصیبت کا دن آئے تو یہ میرا خط، یہ میری چٹھی، یہ کھول کے پڑھ لینا، اس کو بازو پہ باندھ لینا. آج سے بڑھ کر اور مصیبت کا دن کون ہوگا؟ جیسے وہ چٹھی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے، میرے دل کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے قاسم، میں جانتا ہوں آج کے دن تو کربلا میں ہے. نبی کے گھر والوں کو کیسی بات پتا تھی، آج کے دن تو کربلا میں ہے. میرا بھائی حسین اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا. حضرت قاسم نے وہ پڑھا، پھوپھی کو ساتھ لیا، کہنے لگے چچا آپ نے تو روکا لیکن میرے بابا مجھے شہادت کی سند دے گئے. دیکھیں ذرا، اللہ اکبر. جس وقت وہ آپ نے خط دیکھا، یہاں پر ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضور سیدی بدر ملت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے خطبے میں اکثر ایک بات بیان فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ نے وہ خط دیکھا، وہ چٹھی دیکھی امام حسن مجتبی کی تحریر، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے مولا، میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی نصیحت کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی وصیت کی. مولا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے. اس وقت حسین مسافر بھی ہے، جمعہ کے دن دعا مقبول ہوتی ہے، حسین جمعہ کے دن میں بھی ہے. تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مجاہد بھی ہے، جہاد میں بھی ہے. تو مظلوم کی دعا کرتا ہے، حسین مظلوم بھی ہے. میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا. گویا کہ اشارہ دیا گیا باقی رہے گی، اور اس کے انعام میں آپ کے بھائی حسن کے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں آپ کے نانا کو دیا گیا ہے، وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے عبد القادر جیلانی کو عطا کرے. امام قاسم نے کہا چچا یہ شہادت کی سند میرے بابا نے دی ہے. اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبی کا وہ شہزادہ جب امام عالی مقام کو پیش کرتا ہے تو امام رو کر سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں تمہیں روک نہیں سکتا. امام قاسم کی امی ساتھ تھی. کیا وہ خواتین تھی، کیا وہ شہزادیاں تھی کہ جوان بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے. لیکن جب امام قاسم کی امی نے امام قاسم کو سینے سے لگایا تو کہا بیٹے جاؤ اور چچا پر دین کے خاطر قربان ہو جاؤ. اس لیے کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنے کا شعور نہ تھا. جا کر بتا دے کہ تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، جا کے ثابت کر دے. پیٹ نہیں دکھانا بیٹا، زخم سینے پہ کھانا، پیٹ پہ نہیں کھانا. اور ماں بیٹے کی پیشانی چوم کر کہتی ہے کہ اب تیری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ. کیسی وہ خواتین تھی، اللہ کے دین کے لیے ان کے جذبات کیا تھے. آج بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے تو مائیں کہتی ہے کیا ملا بن رہا ہے، مولوی بن رہا ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا منہ دکھائیں گی یہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. امام قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے ہی چلے تو آپ کا چہرہ حمید بن مسلم یہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا، لیکن یہ سائیڈ ہو گیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد اس پر یہ منکشف ہوا
کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن تھا ان کے ساتھ. وہ بیان کرتا ہے، بہت سے مورخین نے کئی روایتیں اس کے حوالے سے لکھی ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم آئے تو ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. 14ویں رات کا چاند رات میں چمکتا ہے. حسن کا چاند دل میں چمک رہا تھا اور اتنا دیکھنے میں بھلا چہرہ معلوم ہوتا تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا دوسرے پیر کا، جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. 6 مہینے سے سفر میں تھے. شعبان 2 یا 4 کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی 2 تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے. محرم کی 2 تاریخ کو، اس لیے کہ کربلا پہنچ گئے تھے، منزل پہنچ گئے تھے، اگرچہ جنگ 10 کو ہوئی. تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. کہا میں حسن کا بیٹا ہوں، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ بھیجو. اگرچہ 3 دن سے پیاسا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، لیکن بھیجو. کس کو بھیجتے ہو؟ وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جوان 19 سال کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکارا تھا ویسے وہ اپنا مبارز طلب کر رہا تھا. لیکن لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا. کوئی کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا. حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا، ارزق کو عمر بن سعد نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ. تو جیسے ہی ارزق نے سنا اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے، میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا، اس سے لڑنا میری توہین ہے، میری توہین نہ کر. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ، یہ حیدر کا پوتا ہے، حیدر کا، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم حسین لڑنے نہیں گئے تھے. اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو 22,000 کو واپس جانے کا موقع نہیں ملتا. وہاں تو حق کا تحفظ تھا، وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا. اگر لڑنے پر آ جاتے، جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دے تو 40 لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے. فاتح خیبر کے شہزادے تھے، معمولی لوگ نہیں تھے. اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے. ہاں، صرف اپنے بال سنوارنے کے چکر میں مت رہو، صرف واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو. مرد ہو مرد. اہل بیت نے ہمیں مردانگی سکھائی ہے، بہادری سکھائی ہے، جرأت سکھائی ہے، ہمت سکھائی ہے، شجاعت سکھائی ہے. ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے اون و محمد ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے عباس علمدار ڈٹے تھے. جرأت و بہادری ہونی چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں میں. ہم ظلم پسند نہیں کرتے لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے، نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے. یہ اپنے اندر جرأت کربلا پیدا کرتی ہے. امام قاسم نے کہا بھیجو کس کو بھیجتے ہو؟ عمر بن سعد نے، شقی ابن سعد نے کہا ارزق تو جا. ارزق نے کہا یہ بچہ ہے، بچے سے میں نہیں لڑتا. تو اس نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، علی کا، حسن کا بیٹا. یہ اس نے کہا دیکھ میرا ایک بیٹا جائے گا، پھر دیکھ کس کے 2 ٹکڑے ابھی تڑپیں گے. ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا آیا مست ہاتھی کی طرح، اور اس نے امام قاسم کو کہا کہ تم جیسوں کو تو ہم بائیں ہاتھ سے قتل کرتے. امام قاسم نے کہا علی کا پوتا ہوں، پہچانا نہیں تو نے؟
اور یہ مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر تبری کو اٹھا کر پڑھیں، ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے، اور جب وہ گرا نیچے تو اس کے گھوڑے پر خود بیٹھ گئے، اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ جنگ میں اسے جو ہے وہ جواز کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد ارزق کا ایک بیٹا جب مرا تو دوسرا اس پہ غصے میں آ کر کے وہ چلا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، تیسرا غصے میں آیا، اس کو بھی نیزہ مارا، اس کو بھی گرایا، 4 اس کے بیٹے مار گرائے۔ ارزق نے دیکھا تو اب تو وہ بالکل کنگال ہی ہو گیا تھا، اس کے کوئی بچے تو اب بچے نہیں تھے، چاروں کو جہنم رسید کر دیا، تو وہ مست ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے آیا اور کہا اے لڑکے، تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا، اب دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ امام قاسم نے کہا اتنا بڑا پہلوان اپنے آپ کو اور بڑا بہادر سمجھتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی، جیسے کہ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی۔ اس نے زین کی طرف دیکھا، یہ تلوار کا وار کیا کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دی، اور اس کے بعد امام قاسم گھوڑے کو دوڑاتے پلٹ کر کے واپس آتے ہیں، اور واپس آ کر کہتے چچا جو مانگا ہمیشہ دیا، 1 کٹورا پانی پلائیں، صرف 1 کٹورا، اگر آپ 1 کٹورا مجھے پانی دے دیں، ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا، علی کا پوتا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، آپ دیکھیں گے کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا انتظار کرو، اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر رخصت کیا، امام قاسم آئے، ادھر منصوبہ بن چکا تھا کہ جب یہ جوان آئے گا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جائے گا۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مورخ لکھتا ہے کہ امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، تیروں کی برسات اور بوچھار کر دی گئی۔ امام قاسم گھوڑے کے سم جو ریت سے ٹکرا رہے تھے اس سے گرد اٹھی، دھول اٹھی، اور اسی دھول کے اندر امام قاسم اور وہ یزیدی فوج سب کے سب چھپ گئے۔ اسی گرد سے ایک آواز آئی، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری مدد کیجئے۔ جیسے امام حسین خیمے کے باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جیسے ہی سنا چچا میری خبر دیجئے، امام کے ہاتھ سینے پر آ گئے، سینہ پکڑ لیا، کلیجہ پکڑ لیا، میرے بھائی کی نشانی جو میرے ساتھ تھی وہ چلی گئی۔ اور آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر جس وقت وہاں کا رخ کیا، غبار چھٹا تو اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ امام قاسم کو شہید ہی نہیں کیا گیا تھا، شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اقدس پر ایسے گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل دیا گیا تھا کہ جب امام قاسم کو امام حسین لے کر کے وہاں سے خیمے تک لائے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، معتبر مورخین لکھتے ہیں یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے، کبھی آپ نے غور کیا یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے پیر؟ اس لیے کہ جسم اقدس کو کچل کر اتنا انہوں نے کچل دیا تھا، کوئی چیز جب کچلی جاتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، اتنا کچل دیا تھا کہ آپ کے جو وہ جسم اقدس سے جو پیر تھے وہ زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے۔ اور جب سیدانیوں نے، سید زادیوں نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا، چیخ نکل گئی، امام نے کہا خبردار ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو ورنہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ کو جواب کیا دیں گے۔ ابھی قاسم کا لاشا امام نے خیمے میں لا کر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں بہن 2 ننھے شہزادوں کو لے کر سیدہ زینب آئی اور آنے کے بعد کہا بھیا سب جا چکے ہیں، اب کربلا میں میرے اون و محمد کو جانے کی اجازت دو۔ امام نے کہا بہن بھائی کی محبت کا امتحان نہ لو، کیا کہہ رہی ہو، یہ ننھے بھنجے بھی شہید ہو جائیں گے، سب تو چلے گئے، امتحان مت لو میرا، میں لاشیں اٹھا کے لا رہا ہوں صبح سے، اور اب تم ان کے لیے ننھے سے بچوں کے لیے کہتی ہو۔ زینب نے کہا کہ بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو اور میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لو۔
بڑا احسان ہوگا آپ نے کبھی اپنی بہن کو نہ نہیں کہا، میرے بچوں کو۔ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، کیا شجرہ نسب تھا ان کا اور محمد کا کہ جعفر طیار ان کے پوتے، مولا علی کے نواسے، اللہ اکبر، اون و محمد دونوں کو کہا کہ قبول کر لیں، ورنہ قیامت کے دن بی بی زہرا کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ جب سیدہ زہرا پوچھے گی زینب میرا لال دین کے لیے قربان ہوتا تھا اور تو اپنے لالوں کو بچا کر رکھی تھی، میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میری یہ 2 قربانیاں قبول کر لیں۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی منظور ہے خدا کو تو میں اجازت دیتا ہوں۔ سیدہ زینب نے دونوں ننھے بیٹوں کو، تاریخ میں عمر مختلف آئی ہے، 10 اور 12 سال کی عمر بتائی، بعض نے 8-10 سال کی عمر بھی لکھی ہے۔ زینب کس خاتون کا نام؟ جہاں مردوں کا پتا پانی ہوتا ہے وہاں بھی سیدہ زینب ہمت کا اظہار کرتی۔ یہ شیر فاطمہ، خون علی، لعاب نبی کی تاثیر ہے۔ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، گویا کہ زینب بیٹوں کو تیار نہیں کر رہی تھی، بیٹوں کا جنازہ تیار کر۔ ایک ماں کے دل سے پوچھو کہ وہ بیٹوں کو مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، قتل ہونے کے لیے بھیج رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہے، اور اس کے بعد پیشانی چوم کر کہتی ہے میرے بیٹوں جاؤ اور جا کر بتا دو کہ تم نواسے علی کے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو، پیٹ دکھا کے مت آنا، تمہاری نانی کی بارگاہ میں تمہاری ماں کو شرمندہ نہ کرنا، جاؤ اور جا کر کے جام شہادت پیو۔ اور اس کے بعد بچوں کو رخصت کرتی ہے تو خیمے کے جھروکے سے جھانک کر کے دیکھتی میرے بیٹے کرتے کیا ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہی وہ دونوں شہزادے اون و محمد بھی گئے اور جانے کے بعد دونوں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی، امام عالی مقام بھی دیکھ رہے تھے۔ امام جب دونوں بھانجوں کا لاشا اپنے کندھوں پہ ڈال کر کے لاتے ہیں تو کہتے ہیں لو بہن اللہ نے تمہاری قربانی کو بھی قبول کر لی۔ ابھی بہن جو ہے سیدہ زینب پاک بچوں کا لاشا دیکھتی ہے اور لپٹ جاتی ہے، لاشوں سے لپٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ آخر ماں تھی، جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی، جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی، اور جب لاشوں کو دیکھ رہی تھی تو صرف ماں تھی زینب، صرف بھیجتے وقت تو کردار سیدہ زینب کے وجود بیٹوں کے خون سے تربتر ہو گئے۔ امام علی مقام ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ اتنے میں سامنے پورے قافلے کا علمدار کھڑا ہو گیا۔ جو ہمت ہے حسین پاک کی، جو ریڑھ کی ہڈی حسین پاک کی۔ عباس غازی کھڑے ہو گئے، بھیا اب کوئی بچہ تو نہیں ہے، اب جانے دو اپنے غازی کو۔ امام علی مقام نے کہا ایسے دکھ نہ دو، ایسے دکھ نہ دو، ایسے تکلیف نہ دو، ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہیں کسی حالت میں جانے نہیں دوں گا، تم میرے لشکر کے غازی ہو، علمدار ہو، تم نہیں جانا ہے تم نے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ غازی عباس کون ہے؟ غازی عباس حصول برکت کے لیے اس باب الحوائج کی منقبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے تھے، پچھلی نشست میں میں بیان کر چکا ان کی زندگی کے کچھ گوشے بیان کر چکا ہوں۔ آج ان کی زندگی کا ایک گوشہ پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ چلے گا عباس کون ہے۔ حضرت عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پرتو علی ہے۔ عباس، غازی عباس پرتو علی۔
ان کی زندگی عجیب ہے. 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوئے تھے ام بنین کے بطن سے، لیکن جس دن پیدا ہوئے ماں نے گود میں لیا تو آنکھ نہیں کھولی. غازی عباس 4 شعبان کو جب پیدا ہوئے 25 سے 26 ہجری میں، جس دن پیدا ہوئے ماں کی گود میں آئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند تھی. بابا علی کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند. امام حسن کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند تھی. جب امام حسین کی گود میں آئے، آنکھیں کھول دی. عشق حسین لے کر دنیا میں آئے تھے، بلکہ حسین کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے. آنکھیں کھولی، سب سے پہلا چہرہ امام حسین کا دیکھا. پوری زندگی حسین حسین کرتے، بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا، بہت پیار کیا، بڑی محبت کی. مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور زین پر سے پیر اٹھاتے تھے تو قد اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ان کے پیر زمین پہ ٹکتے تھے، اتنا قد اونچا تھا. اور پھر میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں خوبصورتی کتنی تھی. بہت پیار کیا. مولا حسین کے شہزادوں سے، بچوں سے، بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے. اب آئے کہتے ہیں کہ آقا مجھے امام اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا نہیں، تم نہیں جاؤ گے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں سیدہ سکینہ آئی. سکینہ نے کہا چچا آپ سے جو مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں. دیکھیں نا بھیا علی اصغر پیاس سے کیسے بے چین. چچا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے؟ پانی 3 دن ہو گئے، پیاس سے بےتاب ہے چچا، پانی پلائیے. امام نے کربل کے میدان میں جانے سے روکا. غازی عباس سیدہ سکینہ کہتی چچا پانی پلائیے، پیاس لگی ہے. غازی نے کہا اب میدان میں بعد میں جائیں گے. مشکیزہ اٹھایا اور کندھے پہ ڈالا اور کہا سکینہ تیرا چچا ابھی آتا ہے اور ابھی پانی لاتا ہے. غازی نکلے. سرکار عباس جو مرادیں دل میں لے لیں. جیسا کہ ہماری روایت ہے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے فرمایا جب ان آقاؤں کی، بزرگوں کی شہادت یا ان کے وصال کا ذکر کیا جائے یا حضور کی میلاد پڑھی جائے، میلاد بیان کی جائے، تو دل میں مرادیں لے کر جو مراد لے لیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. غازی نے کندھے پہ ڈالا، مولا عباس نے، اور مشکیزہ لے کر کے آپ چلے. وہاں پیرا تھا اشقیاء کا، شقی لوگوں کا، بدبختوں کا، بد نصیبوں کا پیرا تھا. جانور لوٹ رہے ہیں پانی کے اندر، چرند پرند پی رہے ہیں، یہودی، نصرانی، کافر، مشرک سب پی رہے ہیں. سب کو پینے کی اجازت ہے، ساقی کوثر کے نواسوں کو پینے کی اجازت نہیں ہے. پہرا لگا دیا ہے. جن کے صدقے میں کائنات بنی ان کے نواسوں کے لیے پہرا لگا ہے. غازی عباس نے ان نامردوں کے ساتھ لڑتے لڑتے، تلوار چلاتے چلاتے لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان کی صفوں کو چیر ڈالا. اور چیرنے کے بعد آپ جو ہے وہ فرات پر پہنچے. اور فرات پر پہنچنے کے بعد آپ فرات کے اندر داخل ہو گئے. گھوڑے نے پیر ڈال دیے، نیچے اترے، پانی بھرا. اور پانی بھرنے کے بعد جب کندھے پہ ڈالا، خیال آیا یہ پانی میں بھی تو وہاں جا کر پی نہیں ہے. اگر میں چلو بھر پانی یہیں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کو کام آ جائے گا. تو غازی عباس پاک نے، مولا عباس نے جیسے ہاتھ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد خیال آیا جس حسین کو آقا مانتا ہے وہ پیاسا ہو، ان کی آل پیاسی ہو، اور تو پی لے، اسی کو وفا کہتے ہیں. وفا اسی کا نام ہے. حسین اور آل حسین کو چھوڑ کے تو سیراب ہو جائے. پانی چھوڑ دیا، نہیں پیا، پانی نہیں پیا. گھوڑے پر بیٹھے، پلٹے. جب پلٹ رہے تھے، شمر ذل جوشن بدبخت پلید نے کہا خبردار، اس سے پہلے کہ عباس خیمہ اہل بیت کے قریب پہنچے وہ پانی گرا دو. اگر چند قطرے بھی پانی اس خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا نہیں
پیاس سے 3 دن کے نڈھالے بھوکے اور پیاسے، یہ حالت ہے، لڑنے کا یہ عالم ہے. اگر ان کو پانی مل جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایک بھی بچ کر نہیں جاؤ گے تمہارے